بات بھی کلیئر کر دیں, کچھ بہت فضول چیزیں ہوتی ہیں لیکن لوگوں کی ڈیمانڈ کی وجہ سے ویلیو بڑھ جاتی ہے. سائن کی ہوئی شرٹ ہے کروڑوں کی بک رہی ہے کسی فٹ بالر کی, کچھ یہ تو صحیح, ان پہ بھی زکوٰۃ پھر ہوگی اگر ہم وہ ویلیو والی بات. بالکل دینی چاہیے, بالکل دینی چاہیے. ٹھیک ہے, زکوٰۃ کا سارا معاملہ تقویٰ کے ساتھ اس کا جڑا ہوا ہے, اور اس کا مقصد یہ کہ دل کی بخیلی سے بچے اور غریبوں کا خیال رکھیں. غریبوں کا خیال. اگر اس معاملے کو ہم دیکھیں تو میرا خیال ہے ہم جتنی بحث کر رہے ہیں اس کا زیادہ مقصد یہ کہ ہم بچا کہاں سے رہے ہیں زکوٰۃ لے. اگر اس پوائنٹ کو صرف ایک دیکھ لیں کہ ہمارا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اپنا مال پاک کرنا ہے, پھر ہمارے پاس اتنی زیادہ بحث کی گنجائش نہیں رہ جاتی. جب لوگ پوچھتے ہیں نا مسئلہ, تو تب ہم ان کو یہ بات نہیں بتا سکتے تقویٰ کی, وہ اسی طرح کے سوال پوچھتے ہیں. نہیں دیکھیں, وہ ضروری نہیں, ہم کسی سے منوا تو سکتے نہیں ہیں نا, ہم اپنی اوپینین سامنے رکھ سکتے ہیں. وہ سر اوپن پوچھتے ہیں نا کہ بھئی ہمارے پاس یہ چیز ہے اس پہ کیا ہے آپ بتا دیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہم ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے. سب کا کہہ دیں. چلیں, دیکھیں جو چیزیں لوگوں نے نا شو کے لیے رکھی ہوئی نا, صحیح بات یہی ہے. 10 کروڑ کا بلہ, کیوں زکوٰۃ دو, سیدھی سی بات ہے. مطلب تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ تم 10 کروڑ کا بلہ کسی کا شوق میں لے سکتے ہو, تو دو زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ ہاں وہ کہے جی میرے پاس بلہ ہی تو ہے اور کیا ہے. تو مطلب اتنا پیسہ روڑنے کے لیے ہے اور غربت اتنی ہے کہ لوگ بھوکوں مر رہے ہیں, تو زکوٰۃ فرض ہونی چاہیے ایسے لوگوں کے اوپر, اس بلے کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہونی چاہیے. تو یہ مطلب دین کی روح ہے, اسپرٹ ہے, جو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے. سر مالک زیادہ کی حالت بحث آ رہی ہے آگے یا ختم ہو گئی؟ ڈیجیٹل پروڈکٹس جو ہوتے ہیں جی ڈیجیٹل پروڈکٹس مطلب, اور خیر کرنسی بھی, شاید کرپٹو کرنسی بھی اس میں آ جاتی ہے کہ جو کہ ایکچوئل کہیں نہیں ایگزسٹ کرتی, بس وہ کمپیوٹر کے اندر. دیکھیے کرپٹو کرنسی جو ہے نا اس کی بھی ویلیو ہے, ٹھیک ہے, بٹ کوائنز وغیرہ اس کی ویلیو ہے, ٹھیک ہے. تو مطلب جس چیز کی پرچیزنگ پاور ہے اس کی ویلیو تو ہے. اگر آپ چیزیں پرچیز کر سکتے ہیں, ویلیویبل ایسٹ ہے, تو اس پہ آپ زکوٰۃ دیں گے. لیکن پہلے بحث تو یہ ہوتی ہے کہ کیا وہ کرنسی ہے بھی کہ نہیں ہے, کیونکہ وہ اصول تو کرنسی کا وہی تھا. مسئلہ یہ ہے کہ چل رہی ہے کہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ چل رہی ہے, خرید و فروخت ہو رہی ہے, کچھ اسٹیٹس نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا, ٹھیک ہے, لیگلائز کر لیا. تو اب جب چیزوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے, باقی یہ ہے کہ ہونی نہیں چاہیے, وہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے, ٹھیک ہے. ہونی نہیں چاہیے, مسلمانوں کا اپنا سکہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, ہونا چاہیے, مسلمانوں کی اپنی کرنسی اسٹیبل ہونی چاہیے, ہونی چاہیے. اب بات یہ ہے کہ لیکن جو چل رہی ہے, اب ظاہری بات ہے اس میں ہے تو صحیح. جی زکوٰۃ الدین, قرض کی زکوٰۃ. جی آگے آ رہا ہے سر مالک زیادہ بھی آگے آ رہا ہے یا آ رہا ہے بالکل, بہت لمبی چوڑی بات آ رہی ہے. سر ایک چیز پتہ نہیں شاید آگے آئے گی نہیں, کہ جس چیز کی ویلیو چینج ہوتی ہو, پھر اس کی کیلکولیشن آج اس کی جو ویلیو ہے اور سال بعد جب میں نے ایکچولی دینی زکوٰۃ, تو وہ اس کو ایوریج لیں گے ہم. اگر فار ایگزامپل 40% یا 50% کا فرق آ جاتا ہے اس کی ویلیو میں, مثال کے طور پہ کوئی چیز کی مثال دیں. کروڑ روپیہ ہی میرا اگر پڑا ہے, تو اس کی ویلیو اتنا ہو گیا کہ وہ سونا اب اگر 10 تولے آتا تھا تو اب اس سے 7 تولے سونا آئے گا, تو یہ 7.5 تولے آئے گا. تو اس میں پھر ہم ایوریج کیلکولیٹ کریں گے کہ بیچ کی کوئی ویلیو نکالیں گے, یا آج جو اس کی ویلیو بنتی ہے اس کے نہیں, اس میں دیکھیں نا, ہم نے وہ بات تو پہلے کر دی ہے نا کہ جو ڈیپریسیشن ہے خاص طور پہ کرنسی کی, وہ ہماری سیدھی بات ہے اپنے کرتوتوں کی سزا ہے, سیدھی سی بات ہے, ٹھیک ہے. ورنہ تو دنیا کی کرنسی جو ہے وہ اپنی, افغان کرنسی آپ اس کو دیکھ لیں, انڈین روپیہ دیکھ لیں, سب اپنی قدر اور ویلیو جو ہے وہ ہمارے مقابلے میں تو کافی اسٹیبل ہے نا. تو وہ نہیں, کرپٹو میں بھی آ جاتا ہے اور کئی چیزوں میں آ جاتا ہے کہ اس کی ویلیوز کافی چینج ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس میں سمجھنا چاہ رہا ہوں ایوریج ہم نکالیں. نہیں ایوریج نہیں, اس میں آپ کی جو ہے نا آپ اسی کے اوپر زکوٰۃ نکالیں گے. اس میں ویلیو ہوگی آج کے دن میں جب میں نے زکوٰۃ نکالی. نہیں اس میں ظاہر بات ہے آپ رقم کے اوپر نکالیں گے نا, ویلیو کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہوتی نا. کروڑ ہے تو کروڑ کا مطلب کیا ہے, 2.5 لاکھ آپ نے نکال دینا ہے, سیدھی سی بات ہے. ویلیو کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہوتی, زکوٰۃ تو اس کی کوانٹٹی کے اوپر ہے. اس دن جو پرائس ہے اپنی کوانٹٹی کی, سر اس پہ زکوٰۃ دینی ہے. نہیں مطلب کرنسی کی کیا مطلب, کرنسی کا مطلب یہی ہے نا کہ لاکھ کے اوپر 2,500. سر 7.5 تولے سونے جتنے کا اس دن آ رہا ہے, اس کے ہم نے حساب لگا کے 2.5% نکالنا ہے نا, ایسے کرنا ہے نا سر, یہی بات ہے نا. نہیں ہم پرسنٹیج کی بات کر رہے ہیں نا, کہ پرسنٹیج کتنی نکالنی ہے, یہی بات کر رہے ہیں نا ہم.
परसेंटेज कितनी निकाली है? 2.5%। वो तो समझ आता है लेकिन कभी 2.5 बीच में ऐसा हो जाए ना, वो डिप्रिशिएट हो गया, सोने की वैल्यू से कम हो गया, बीच में हम गिन रहे थे दिन, बीच में ऐसा हो गया, फिर अब कि वो डेप्रिसिएशन हो गई, तो जो आपने ज़कात दी वो भी तो आपने कम ही दी ना, कि ऐसा नहीं है। जो 2.5% आपने निकाला है तो वो भी तो कम ही निकला है ना उसकी निस्बत से, उसकी भी तो वैल्यू कम हुई है ना। किस तारीख को लें, किस वाली तारीख को हम फोकस करें? क्या मतलब समझ नहीं है। जैसे ही वो सोने से ऊपर हो गया उस तारीख को ले लें, अब डिप्रिशिएट होता है नहीं होता? नहीं, हमने तो ये बहस की नहीं ना, मतलब मुझे तो ये समझ नहीं यार, ये कन्फ्यूजन क्यों पैदा हो रही है। हमने ये बहस नहीं की कि हमने सोने का एतबार करना है, हमने सिर्फ ये कहा कि निसाब में सोने का एतबार करना है। करेंसी में जितना भी उसके हिसाब से, करेंसी में नहीं करते। परसेंटेज से आपने कैलकुलेट हाँ। वो कंफ्यूज कर करेंसी में उसी हिसाब से जितना जितनी करेंसी। देखिए, निसाब में हमने सोने का एतबार करना है। निसाब में सोने का एतबार करने से मुराद क्या है कि इतनी करेंसी हो जितने में 7.5 तोले सोना आता है, इतनी करेंसी आपके पास हो, 7.5 तोले सोने के बराबर करेंसी आपके पास हो। अगर इतनी करेंसी आपके पास है तो आपने उसकी ज़कात निकालनी है। ज़कात की जो परसेंटेज है वो तो वही है जो सोने की परसेंटेज है, 2.5%। मैं सवाल को दोबारा रिपीट कर दूं। सर, मिसाल के तौर पे 3 लाख का 7.5 तोले सोना आता है, तो हमारे पास 3 लाख जमा हो गए, ठीक है, लेकिन अब महीना गुजरा, 3 लाख का 7.5 तोले सोना ये मसला आगे आ रहा है, ये मसला आगे आ रहा है जी। सर, आपने पिछली क्लास में बताया था कि इमाम अबू हनीफा का मौक़िफ़ है कि अगर साल के शुरू हाफिज़ में साहिब निसाब तो ज़कात देगा। यही ज़कातुद्दैन, कर्ज़ की ज़कात। ज़कात कर्ज़ एक तो वो है कि जिसने लिया है वो मोतरिफ़ है, भाई मैंने आपका लिया हुआ है, हौसला रखना, वापस कर दूंगा, ठीक है। तो आप हौसले में भी हैं। इसके बारे में 4 आ रहा है, इस कर्ज़ के बारे में 4 आ रहा है कि जिसमें कर्ज़ लेने वाला मोतरिफ़ है कि कर्ज़ लिया हुआ है, ये नहीं कह रहा कि भाई दौड़ जाओ कहाँ दिया था, ठीक है, कब दिया था, कौन गवाह है। पहली राय तो ये है कि जब उसको वो कर्ज़ वापस होगा उस वक़्त ज़कात देगा। ये इमाम अबू हनीफा की राय है, यानी अहनाफ की और हनाबला की भी यही राय है। जब कर्ज़ वापस होगा उस वक़्त ज़कात देगा, उससे पहले उस पर ज़कात नहीं, क्योंकि वो रकम उसके पास नहीं है, उन्होंने इस तरह उसको ले लिया ना, उसके तसर्रुफ़ में नहीं है, उसको वो तसर्रुफ़ कहते हैं, कंज्यूम नहीं कर सकता ना, ठीक है। दूसरी राय ये है कि नहीं, वो हर साल उसकी ज़कात निकालेगा। मिसाल के तौर किसी को 10 साल के लिए कर्ज़ दे रखा है, 5 साल के लिए, तो 5 साल वो ज़कात देगा, भले अभी रकम उसके पास नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो उसका मालिक है, और ज़कात किसके ऊपर है? मालिक के ऊपर। जिसको कर्ज़ दिया है उसने तो कर्ज़ लिया है, वो उसकी ज़कात नहीं देगा, उसने तो वापस करना है ना, वो तो मालिक नहीं है। तो जो मालिक है वो उसकी ज़कात देगा और हर साल देगा, ठीक है। और इसलिए देगा कि ये उसकी अमानत है जो दूसरे के पास है। ये इमाम शाफी वगैरह का मौक़िफ़ है। तीसरी राय ये है कि इसमें ज़कात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नामी नहीं है, ये माल जो है वो मतलब नमूव नहीं है ना इसमें, उस बंदे को तो कोई फ़ायदा नहीं ना हो रहा। दूसरे ने तिजारत में लगा लिया या अपनी ज़रूरियात पूरी कर ली, उसको फ़ायदा हो रहा। नहीं है, जब वापस मिल जाए तब तो ज़कात है ना। वो पहले वाला मौजूद वही बात आ गई, पहली वाली जो नहीं, वो कहते हैं वापस भी मिल जाए तो ज़कात नहीं है। हाँ, वापस मिल जाए, साल गुजर जाए, फिर ज़कात होगी। यही बात पहली वाली में आई थी ना, जब तक वो वापस मिलेगी उसके बाद जब साल गुजर तभी हम ज़कात देंगे, वैसे तो नहीं। दोनों में फ़र्क है ना, उन्होंने लिखा ना कि साबका दोनों में मुद्दत की फर्क। ज़कात अदा करेगा। हाँ। पहले वाली में हाँ, दोनों में फ़र्क है। एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। पहली राय क्या है? पहली राय जो है, देखें, ये राय ये है कि उसके ऊपर ज़कात उस वक़्त है जब कि वो कर्ज़ उसको वापस मिल जाए, लिमा मज़ा। 2 साल बाद वापस मिला तो 2 साल की ज़कात दे, 4 साल बाद वापस मिला तो 4 साल की इकट्ठी ज़कात दे। कब? जब उसको वो माल मिल गया। 4 साल की ज़कात देगा। हाँ, लेकिन कब देगा? जब माल मिलेगा। ये कौन कहता है? अहनाफ और हनाबिला। और इमाम शाफी क्या कहते हैं? हर साल देगा, भले कर्ज मतलब लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए भी होते हैं, 1 साल के लिए दिया, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 10 साल के लिए,
اس کی زکوٰۃ دے گا، ہر سال دے گا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ نہیں اس میں زکوٰۃ ہی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے دوسرے کو دے رکھا ہے، یہ قرض اس کی زکوٰۃ ہے۔ یہ سب اجتہاد کی بنیاد پہ یا کوئی نص ہے؟ ہاں سب اجتہاد کی بنیاد۔ اور چوتھی رائے یہ ہے کہ جس سال اس کو ملے نا اس ایک سال کی زکوٰۃ دے دے۔ پورا سال گزرنے کے بعد دے دیں یا بس ویسے جب بھی تب بھی دے دیں؟ جس سال اس کو رقم واپس ملی ہے نا تو اس سال کی زکوٰۃ دے دے، یہ کس کی رائے تھی؟ ٹھیک ہے۔ یہ بعض تابعین کی، سعید بن مسیب، عطا بن ابی رباح۔ سر اب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دونوں رائے ہیں کہ زکوٰۃ نہ بھی دیں، اور دوسرا دونوں رائے ان کی طرف مروی ہیں، دونوں رائے مروی کون سی؟ ایک تو یہ کہ زکوٰۃ نہ دیں، دوسری اور تیسری رائے جو آئی ہے نا، ایک یہ کہ ہر سال زکوٰۃ دے، اور دوسری یہ بھی ہے کہ اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ بعض اوقات جو ہے، اب یہ بھی آپ دیکھیں گے فقہا میں ایک سال ایک موقف بیان کرتے تھے، دوسرے سال دوسرا موقف۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی مسئلے میں ایک موقف بیان کیا تو کسی صاحب نے کہا پچھلے سال تو آپ اور کہہ رہے تھے، تو انہوں نے کہا اس وقت وہ سمجھ میں آئی وہ بیان کر دیا، آپ یہ سمجھ میں آئی یہ بیان کر دیا۔ بس سمپل یار، سمپل، ایزی رہو، ٹینشن نو ٹینشن، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس بندے کو مسئلہ دے رہے ہو پرسنٹ ویری کرتا ہوں۔ ہاں پرسنٹ، لیکن انہوں نے بھی اس سے آسان راستہ اختیار کیا، ٹھیک ہے۔ وہ شیخ کیا نام ہے ان کا، ہیثم الحداد، ہاں وہ یو کے ہیں نا، تو انہوں نے پچھلے دنوں وہ ایک ورکشاپس کروائی یہاں ادھر گلبرگ میں، تو میں بھی وہاں پہ تھا، تو ایک ان کا بہت جملہ وہ بار بار کہتے تھے جب ایسا اختلاف، صلی علی النبی، کافی درود پڑھو بس کافی ہے، صلی علی النبی بس۔ مطلب یہ ہے کہ یار اختلاف شروع سے چلتے آ رہے ہیں، ہاں مطلب اختلافات شروع سے چلتے آ رہے ہیں، ٹھنڈے رہو۔ سر وہ میرے ذہن وہی جاتا ہے کہ ایسا کیوں اللہ تعالیٰ نے انٹینڈ کیا، وہ اس پہ بھی روشنی ڈال دیں، کیا اختلاف کیوں اللہ تعالیٰ نے؟ دیکھیں اللہ کے وسلم نے کہا نا کہ جب حاکم اجتہاد کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو بعض اوقات وہ صحیح رائے پہ پہنچتا ہے، تو صحیح رائے پہ پہنچ جائے تو 2 گنا اجر ہے، اور بعض اوقات وہ غلط رائے پہ پہنچتا ہے تو پھر بھی اس کے لیے کیا ہے، بس چل کرو یار، غلطی میں بھی اجر ہے۔ آپ دنیا میں کوئی امتحان ہے کہ غلط لکھ کے آئیں اور آپ کو نمبر ملے، تو وہاں پہ بھی نمبر مل رہے ہیں۔ حاکم کا اجتہاد عوام کے لیے بائنڈنگ ہو گئے، حاکم کا اجتہاد عوام کے لیے بائنڈنگ ہو گئے انتظامی اعتبار سے۔ سر یہ جو ابھی آپ نے صلی اللہ علیہ بولا تھا، تو یہ ہر روز کلاس سے پہلے میری گزارش ہے بول دیا کریں تاکہ ہم ٹھنڈے رہیں۔ دوسرا کیا ہے کہ وہ جو قرض والا ہے نا، قرض، وہ بندہ کہہ رہا ہے بھائی دوڑ جاؤ، کوئی قرض ورض میں نے نہیں لیا، ٹھیک ہے، یا ٹال مٹول سے کام چلا رہا ہے اور آپ کو امید ہی ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ پتہ لگنے لگ گیا بندہ گولی دے رہا اس کے، اس نے دینے کو ہی نہیں ہے، دینے کو، تو اس میں عام طور موقف یہی ہے، آناف کا بھی یہی ہے کہ بھائی اس میں یار زکوٰۃ نہیں، ہاں اس میں زکوٰۃ نہیں، اب ملنے کی امید ہی نہیں ہے، آپ بیچارہ زکوٰۃ بھی دیتا رہے، وہی زکوٰۃ۔ تو چونکہ ملنے کی امید نہیں ہے تو سمجھے ایک طرح سے اونرشپ ہی ختم ہو گئی نا، آپ یہ سمجھ لیں کہ اگلا بندہ پیسے لے کے دوڑ گیا، ہاں اگر اس نے واپس کر دیے، کوئی میریکل ہو گیا، ٹھیک ہے، تو پھر 1 سال کی دے دے، اس کا اجماع ہے، پھر 1 سال، وہ مطلب 1 سال کی دے دے، اس آخری سال کی تو دے دے نا، وہ ایک آخری سال جو بنتا ہے، بشرطہ یہ کہ نصاب کس سے زیادہ رقم۔ ہاں اللہ کا شکر ادا کرے، یہ امام مالک کا موقف ہے۔ بیان کیا تھا یہ سب سے سولڈ نہیں لگ رہا میرے نزدیک، جیسے آپ کہتے ہیں ہر بندے کے اپنے، جیسے وہ زکوٰۃ یعنی مثال 12 سال پر بھی دی ہے کسی بندے نے قرض واپس کیا، تو اس کو 1 سال پہنچ جائے تو وہ کس کو زکوٰۃ؟ ہاں جو آپ کو سالر لگتا ہے یار آپ کریں، ٹھیک ہے، سلو کسی نے پیسے دیے ہیں، کسی نے پیسے دیے آپ کو استعمال کے لیے، کیا آپ کر لیں، آپ یوز کر رہے ہیں، اسے نفع بھی کما رہے ہیں، اب جو نفع ہے میں نے اس پہ دینی ہے جو میری اس کے پاس پیمنٹ یوز کے لیے دی ہے، وہ کہتا ہے میں نے تمہیں استعمال کے لیے دی ہے اور نفع بھی تم لے رہے ہو، میں دوں۔ دیکھیں اس نے تو آخرت میں کیوں قرض کیوں دیا ہے مجھے بتائیں، آخرت میں ثواب کے لیے دیا ہے، اگر آخرت میں ثواب کے لیے دیا تو وہ تو اس کو مل جائے گا،
ٹھیک ہے, اور ثواب کمانا آسان تو نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. ہاں دوسری وجہ وہی کہتا ہے یار میں نے تو کوئی ثواب کے لیے نہیں دیا, تو پھر دنیاوی فائدے کے لیے دیا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے کوئی کسی کو قرض کیوں دیتا ہے, آپ کا لین دین ہے, آپ کو پتہ ہے آج جو ہے وہ اس کو ضرورت ہے, کل مجھے ضرورت ہوگی, ٹھیک ہے, تو باہمی لین دین کا معاملہ چلتا ہے. تو یا تو آخرت کی منفعت پیش نظر ہوتی ہے یا دنیاوی منفعت. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ نہ آخرت کی منفعت ہو نہ دنیاوی منفعت ہو. تو کون یار یہ قرض لے لے, ہیں ایسے کوئی نہیں ہوتا. نفع زیادہ کما رہا تو ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں یار میں اس کی زکات بھی دے دیتا ہوں, مال پال بزنس ایسٹ ہے نا, تو بزنس ایسٹ کی تو زکوٰۃ دے گا نا, وہ آگے آ رہی ہے بات, ٹھیک ہے. زکوٰۃ الحلی, زیورات کی زکوٰۃ, مطلب یہ بات گزر گئی ہے. جو سیونگ سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں نا, اور بانڈز اور سیونگ سرٹیفکیٹس, ان کی زکوٰۃ ہے. ظاہری بات ہے یہ کرنسی ایکویلنٹ ہیں, ٹھیک ہے. بس ہم نے کہا کہ کرنسی اور کرنسی ایکویلنٹ جو ہے اس کا نصاب ہے. میجورٹی کیا کہتی ہے؟ سلور ہے, بعض علماء کہتے ہیں گولڈ ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے, جو پیسے بھی آپ جمع کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ زیورات کی زکوٰۃ. علماء کا اتفاق ہے کہ جی پتھروں میں زکوٰۃ نہیں ہے, یہ بات پہلے گزر چکی, ٹھیک ہے. ہاں وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی تجارت کر رہا ہے نا تو پھر زکوٰۃ ہے, تجارت کے علاوہ ہیں تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے قیمتی پتھروں میں. اچھا, پتھروں میں تو زکوٰۃ نہیں ہے, اور جو عورتوں کے زیورات ہیں ان کے بارے میں بھی اختلاف ہو گیا کہ ان میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ہے, باقی 3 ائمہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے زیورات میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایک عورت کے پاس 400 تولے سونا ہے یا شیکٹ ہے. سر جو 2 عورتیں کنگن پہن کے آئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں اس کو کہا تھا کہ آگ کے کنگن اللہ پہنائے گا اگر تم نے زکوٰۃ نہ دی؟ ہاں یہ بات ٹھیک ہے. تو امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل تینوں کے نزدیک عورتوں کے زیورات پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ان کی کیا دلیل ہے وہ آگے ہم دیکھتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 عورتیں آئیں, ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتحبان ان یصورکما اللہ یوم القیامہ اصابر من نار, کیا تمہیں پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت والے دن آگ کے کنگن پہنائے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فادی حق ھذا الذی فی ایدیکما, اس کا حق ادا کرو جو تمہارے ہاتھوں میں, یعنی اس کی زکوٰۃ دو. اسی طرح اسماء بنت یزید سے ہے, وہ کہتی ہیں کہ میں اور میری خالہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ہمارے پاس سونے کے کنگن تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتؤتیان زکاتہ, کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو قالت فقلنا لا, ہم نے کہا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم ڈرتی نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ ادیا زکاتہ, اس کی زکوٰۃ ادا کیا کرو, ٹھیک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مطلب گھر میں داخل ہوئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ میں جو ہے وہ کچھ چاندی کی انگوٹھیاں دیکھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عائشہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اتزین لک یا رسول اللہ, مطلب آپ کے لیے میں زینت اختیار کرنے کے لیے میں نے یہ انگوٹھیاں پہنی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا آپ ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے کہا نہیں. او ماشاء اللہ, یا جو بھی اللہ نے چاہا تھا. اب وہ کہہ رہی ہے مجھے یاد نہیں ہے میں نے کیا کہا, بعد میں رپورٹ کری ہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں, یہ تو پھر جہنم میں ٹھکانہ بنانے کے مترادف ہے اگر آپ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے, ٹھیک ہے. سر آخر یہی ہے کہ زکوٰۃ کے معاملے میں ہم حنفی مذہب کو فالو کریں. ہاں حنفی مذہب کو فالو کریں, بالکل. سر یہ تو بڑی عجیب بات اب ہو گئی ہے سر, یہ کیسے سر اتنی بڑی بڑی حدیثیں سر ابھی بھی اب اس میں کہاں روز ہے, کون سی روح اس میں جس کی بیس پہ ہم زیور کو کہیں گے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں پھر میں وہی بات کہوں گا, ہم اپنا موقع جو مرضی رکھیں, دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہ نہ کریں. امام ابو حنیفہ نے کیا سمجھ کے اس میں سے کہا نہیں, امام ابو حنیفہ نے باقی تینوں ائمہ کرام رحمہ اللہ علیہ کہ نہیں دینی زکوٰۃ عورتوں نے اپنے جو پہنتی ہیں زیور. جی نہیں یہ تو شافعی ہیں, یہ تو شافعی ہیں. نہایت مؤدبانہ انداز میں یہ کہنا چاہیے کہ سمجھا دیں ان کی رائے. ہاں ان کی رائے جو سمجھنے لگے. جی
وذهب الائمہ الثلاثہ الی انہ لا زکا فی حلی المرأة، تینوں ائمہ کی رائے ہے کہ جتنا مرضی زیور ہو عورتوں کا زکوٰۃ نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں جی بہقی کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ سے سوال ہوا ان الحلی زیورات کے بارے میں، افی زکا، کیا اس میں زکوٰۃ ہے؟ تو حضرت جابر نے کہا نہیں. تو انہیں کہا گیا اچھا زیورات بہت زیادہ ہوں، 1000 دینار، 1000 دینار، کتنے دینار ہوں تو 7.5 تولے ہوتا ہے 20 دینار، اور یہ کتنے ہیں؟ کتنے تولے ہو جائیں گے؟ ہاں ٹھیک ٹھیک. تو اگلے نے سوال کیا کہ جی 1000 دینار ہو، تو انہوں نے کہا جی اس سے بھی زیادہ ہو تو زکوٰۃ نہیں ہے. کس نے کہا؟ حضرت جابر بن عبداللہ نے. بہقی سے روایت ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت عائشہ کی یہ بڑی بہن تھی رضی اللہ، وہ اپنی بیٹیوں کے زیورات بناتی تھیں سونے سے، اور ان کی زکوٰۃ نہیں دیتی تھیں، اور وہ تقریباً کوئی 50,000 50,000 مطلب اتنی ویلیو کے ہو جاتے تھے. اتنی درہم کہہ لیں، ابھی یہاں تذکرہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، درہم کہہ لیں، لیکن وہ بھی خیر ہینڈسم اماؤنٹ ہے، ٹھیک ہے، مطلب 200 درہم اور 50,000 درہم. ہاں اسناد ایسے بہت سے اقوال ہیں صحابہ سے بہت. صحابہ کے آثار ہیں نا، جب صحیح حدیث پڑھی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی موطا میں کیا ہے، عبد الرحمن بن قاسم سے ہے، وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی بھتیجیوں جو ان کے مطلب زیر پرورش ہوتی تھیں اور یتیم بھی تھیں، تو ان کے زیورات کی زکوٰۃ نہیں نکالتی تھی. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کے اور اپنی جو ان کی لونڈیاں تھیں ان کے زیورات کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے. خیر نہیں نکال بھتیجیوں کی. وہ یتیم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں ہوا حسب کا من النار، تو یہ کیسے اثر ہو سکتا ہے؟ یہ حدیث یہ پھر اثر صحیح نہیں ہوگا. نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے نا، وہی بات میں آپ کو جو بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ ایک جو ہے نا حدیث کے میننگ ہوتے ہیں، ہم اس کی ٹرانسلیشن پہ زور دے رہے ہوتے ہیں. صحابہ جو ہے نا چونکہ اس کانٹیکسٹ کا حصہ تھے، اس کانٹیکسٹ کا حصہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کی میننگ پھر کچھ اور مراد لے رہے ہوتے ہیں. اچھا وہ لفظ سے نکلتے نہیں ہیں، یہ بات درست ہے، وہ لفظ سے نہیں نکل رہے ہوتے، ٹھیک ہے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ جس نے نقل کیا ہے نا اس نے اس چیز کا لحاظ نہیں کیا کہ میں کانٹیکسٹ کو بھی نقل کروں، ٹھیک ہے. مطلب میں نے وہی بات آپ کو کہی کہ جب آج ہم یہ بات کہتے ہیں نا قائد اعظم نے یہ کہا، تو ہم صرف کوٹیشن نقل کرتے ہیں قائد اعظم کی. ہم یہ نہیں کہتے کہ قائد اعظم فلاں سن میں پیدا ہوئے، انہوں نے پاکستان بنایا تھا اور وہ مسلمانوں کے بہت بڑے لیڈر تھے اور مسلم لیگ کے رہنما تھے اور فلاں یہ وہ سب کے ذہنوں میں موجود ہوتا ہے. یہ بیسیکلی وہ کانٹیکس ہے، ٹھیک ہے. سر آپ کیا کریں اس میں؟ تو اس میں نہیں زکوٰۃ دینی چاہیے، میری رائے تو یہی ہے زکوٰۃ دینی چاہیے. باقی ہاں ہم ان کی بات سمجھیں تو ان کی بات اصل میں یہ ہے کہ عورت جو زیور استعمال کرتی ہے نا کثرت سے، تو وہ کہتے ہیں وہ چونکہ ڈی ویلیو ہوتا ہے، مطلب وہ زیور گھستا ہے، ٹھیک ہے، تو یہی اس کی زکوٰۃ ہے. ہاں جو زیور عورت کبھی کبھار استعمال کرتی ہے، کبھی کبھار یعنی اوکیجنلی، مطلب جیسے شادی بیاہ پہ استعمال کر لیا، یعنی سال میں 4 مرتبہ پہن لیا، تو وہ کہتے ہیں اس کی وہ زکوٰۃ دے گی. تو انہوں نے حدیثوں کو اس اعتبار سے سمجھا ہے کہ یہ جن حدیثوں میں زکوٰۃ دینے کا حکم ہے تو اس میں وہ ایک خاص مواقع تھے جن مواقع کے اوپر انہوں نے وہ زیورات پہنے. تو ان خاص مواقع کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو ان زیورات کی تو زکوٰۃ بنتی ہے، ٹھیک ہے. اور جو عورتیں عام طور پہ پہنتی تھیں، جیسے اب دیکھیں نا کچھ جو انہوں نے 24 گھنٹے پہنے ہوتے ہیں، کچھ زیور تو ایسا ہوتا ہے نا جو عورتوں نے 24 گھنٹے پہنا ہوتا ہے، اور ایک زیور وہ ہوتا ہے جو انہوں نے خاص موقع پہ پہنا ہے. تو جو خاص موقع پہ پہنا ہے تو وہ کنز ہے، مطلب اس نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے نا، زیادہ تر تو اس نے اپنے اس میں باکس میں جیولری باکس میں رکھا ہوا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں اس کی زکوٰۃ دے، وہ اصل میں کنز ہے. جو اس نے پہنا ہوا ہے نا وہ کنز نہیں ہے. سر یہ ائمہ ثلاثہ یہ بات کہتے ہیں کہ اس کی دیں، ہاں کیونکہ
کتاب میں تو یہی بس پتہ چل رہا ہے کہ ہاں وہ آگے چل کے اس کی جو تعویل وغیرہ جو کی جاتی ہے جیسے آپ نے مستقل جس نے پہنا ہوا ہے، اب وہ عورت جو آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس نے تو پہنا ہی ہوا تھا، وہ تو کسی باکس میں کسی میں چیز لے کے آئی تھی یا پھر وہ خاص موقع پہ پہنا تھا. نہیں. اب وہ بات ٹھیک ہے، دیکھیں کچھ لوگوں نے اس کو اس طرح سے لیا نا جیسے آپ لے رہے ہیں کہ وہ پہنا ہوا تھا ان خواتین نے، کچھ دوسروں نے اس طرح سے کر لیا کہ جی وہ کوئی خاص موقع ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں آپ کے لیے زینت اختیار کر رہی ہوں. تو وہ کرتی ہی ہوں گی نا. ٹھیک ہے، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو روز ہی یہ چکر لگاتے تھے. اب یہ بات جب ہم یہ کہتے ہیں نا ہوں گی تو یہ ہماری ایک اوپینین ہے. ٹھیک ہے، ہوں گی، ہم کنفرم تو نہیں ہیں، دوسرے بھی اسی طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں ایسا ہوتا ہوگا. ٹھیک سر اس میں جو ہماری خلفاء راشدین ہیں ان کے یہاں کیا تبنی چنا رہے تھے کہ کیا وہ جی خلفاء کا اجتہاد رہا ہے کہ وہ اس عورت کے تمام زکوٰۃ کا. دیکھیں صحابہ میں بڑی تعداد میں یہ بات مل جاتی ہے کہ وہ استعمال شدہ جو زیورات تھے ان میں زکوٰۃ کے قائل نہیں تھے، بڑی تعداد. حضرت کے بارے میں ایسا آپ نے لکھے ہیں پڑھے؟ وہ بڑی تعداد میں مل جاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے یہاں جو امام خطابی نے بات کی ہے نا وہ عام ہے. وہ کہتے ہیں الظاہر من الکتاب، کتاب کا جو ظاہر ہے نا وہ یہ بتا رہا ہے کہ نہیں زکوٰۃ ہونی چاہیے. کتاب کا ظاہر کون سا؟ والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقون فی سبیل، کنز جو ہے نا اس پہ زکوٰۃ ہونی چاہیے. کہتے ہیں کہ وہ 7.5 تولے سے زیادہ بھی ہو یا کچھ بھی پہنا ہو اس پہ بھی عورت دے گی، عورت نے کچھ بھی پہنا ہو اس پہ زکوٰۃ نہیں 7.5 تولے ظاہری بات ہے، 7.5 ہمارے پاکستان میں 7.5 تولے 7.5 تول. لیکن بہتر ہے احتیاط اسی موقف میں معلوم ہوتی ہے کہ وہ اس کو اوکیجنلی بھی اگر پہن رہی ہے نا تو پھر بھی زکوٰۃ اس کی دے اگر وہ 7.5 تولے سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ ایک ہینڈسم اماؤنٹ ہے. ہینڈسم اماؤنٹ. اما عائشہ نے جو انگوٹھیاں پہنی ہوں گی وہ ظاہری بات ہے 7.5 تولے کی نہیں ہوگی، اتنا زیادہ کم بن جاتا ہے. یہی تو بحث دوسروں نے ڈبیٹ پیدا کی ہے نا کہ انہوں نے کہا جی وہ جو انگوٹھیاں تھیں ظاہری بات ہے وہ انگوٹھیاں کچھ 52.5 تولے کی تو نہیں ہوں گی. تو یہی باتیں ہیں جو دوسروں نے بحثیں پیدا کی. اس کو تھوڑا سا مزید کھولے نا، مطلب کیا اس میں کیا بات دیکھیے بات یہ کہ وہ صلو علی النبی ہے. سر یہ واقعی تو مسئلہ بن گیا. مسئلہ تو شروع سے ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بٹ ٹھیک ہے. دیکھیے سر بازو نے اس میں بس وہی بات ہے، ایک فتویٰ ہوتا ہے ایک تقویٰ ہوتا ہے. دیکھیں وہ جو کنگن بھی تھے نا، کنگن بھی انہوں نے یہی بات پیدا کی کہ کنگن اگر پہنے ہوئے تھے تو 7.5 تولے کے تو نہیں 2, 4, 5 تولے کے ہو جائیں گے. تو یہ ڈیبیٹ ہے. لیکن دوسری طرف ہو سکتا ہے اتنے بھاری بھی ہوں، ہو سکتا ہے بہرحال یہ ڈیبیٹس ہیں، بہرحال اس میں دونوں طرف ذہن چلا جاتا ہے. تقوی کی کلاس ہے یا سر آپ نے جو اس سے تھوڑی سی چیز مجھے ایک سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ جیسے ہم گھوڑے کی اس کو بات کر رہے تھے تو آپ نے بتایا کہ وہ جہاد کے لیے استعمال ہو رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کہا کہ اس کے اوپر پہنے یعنی کہ ویو آف کیا. اور اگر حضرت عائشہ کے پاس وہ انگوٹھیاں ہیں اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوائنٹ آؤٹ کرتے کہہ رہے ہیں کہ اس پر آپ زکوٰۃ ہونی چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا ادھر ایک نا اپروچ ہمیں مل رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک چیز ہے جو اس کا پرپز ایک دنیاوی ہے یا جو کچھ وہ یعنی کہ وہ انسان کے دل کا یعنی کہ وہ ایک جس چیز سے سیٹسفیکشن ملتی ہے یا اس کی رغبت ہوتی ہے اس چیز کی طرف یا مال وغیرہ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے وہ کر رہے ہیں یعنی کہ آرائش اور زیبائش کے لیے جو ہے کو پاک کرتے ہیں. اور جبکہ ادھر جو معاملہ ہے ادھر آپ چھوٹ بھی دے رہے ہیں جو گھوڑوں والا جو آپ تو ادھر وہ تو آلریڈی جو ہے ایک فی سبیل اللہ معاملات ہو رہے ہیں اور سارا کچھ ہو رہا ہے اور ادھر تعداد بھی یعنی کہ وہ سارا جیسے بھائی نے بھی کہا تھا کہ اگر ان کی تعداد بھی زیادہ ہو وہ فی سبیل یعنی کہ ادھر ہمیں اصل وہی والی بات مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ہمیں اس اپروچ کو فالو کرنا چاہیے. صحیح. دوسری بات کی آپ کی اوپینین کیا ہے کہ جو عورتیں جتنا بھی زیور پہنتی ہیں اس پہ زکوٰۃ دیں یا نہ؟
عورتوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے. جتنا بھی ہوگا تھوڑا ہے جزا. نہیں جتنا نہیں کہا ہم نے. 7.5 تولے وہ تو بات پہلے ہو گئی نا. وہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ 7.5 تولے سے کم ہو تو زکوٰۃ ہے. وہ تو کوئی بھی نہیں. مطلب ہے کہ چاہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہر وقت پہنا ہوتا ہے وہ بھی شامل کرنا ہے نا بیچ. ہاں وہ بھی شامل کرنا ہے. عورتیں کہتی ہیں اگر کہیں ہمارے پیسے نہیں وہ اس کو تلوا دے دیں گی نا پھر. ہاں اگر پیسے نہیں ہیں ان کے پاس تو ظاہری بات ہے کہ وہ اسی سونے یا تو اس کو کم کر لیں نا, 7 تولے تک کر لیں نا. ایک تو یہ صورت ہے کہ اس کو 7 تولے تک کر لیں. نہیں خاون کے اوپر دیکھیں, اگر خاون دے دے تو یہ اس کا احسان ہے. ٹھیک ہے, مطلب فرض تو اس کے اوپر نہیں ہے نا. وہ تو جس کا مال ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے, سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے, تو اس نے تو اس کو دے دیا نا. تو دے دیا, اب اس بیچارے کا کیا قصور گیا, اس کی زکوٰۃ بھی دے. ٹھیک. زکوٰۃ اجرت الدور المؤجرہ, گھروں کی زکوٰۃ جو آپ نے اجرت پہ دے رکھے ہوں, کرائے پہ جو مکان دے رکھے ہوں. امام ابو حنیفہ اور امام مالک کہتے ہیں کہ صرف عقد سے جو ہے وہ بندہ اجرت کا مستحق نہیں ہوتا. یعنی دیکھیں ایک کانٹریکٹ آپ کرتے ہیں نا اجرت کا, کرایہ نامہ لکھا جاتا ہے نا, ٹھیک ہے, اجرت طے ہوتی ہے, آج کل لکھا بھی جاتا ہے. تو کانٹریکٹ کرنے سے کیا آپ اس اجرت کے مالک بن جاتے ہیں یا جب آپ کو وہ اجرت ملتی ہے تب آپ اس کے مالک بنتے ہیں؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے. اب آج سمجھ رہے ہیں اس کو, اس نقطے کو. مثال کے طور پہ آپ نے کسی سے کانٹریکٹ کیا, 1 سال کے لیے آپ نے اپنا کوئی فلیٹ دے دیا, کرایہ نامہ لکھا گیا کہ جی سال کا کرایہ جو ہے نا وہ آپ کا اس کا جو ہے وہ فلیٹ کا جو ہے وہ 8 لاکھ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ فلاں فلاں یہ ٹھیک ہے, اس طرح سے ہوگا. کوئی شکمی کرایہ دار نہیں رکھے گا, فلاں یہ وہ جو بھی اس کی شرائط ہوتی ہیں. تو اب کیا یہ 8 لاکھ کے آپ مالک بن گئے, یا جب آپ کو 8 لاکھ ملے گا تب آپ مالک بنیں گے؟ تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک کہتے ہیں کہ جب ملے گا تب مالک بنیں گے. ٹھیک ہے, تو اس لیے جب تک پیسہ نہیں آ جاتا تو صرف کانٹریکٹ سے آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اب تو خیر ایڈوانس کرایہ آ جاتا ہے, لیکن پہلے یہ بھی ہوتا تھا کہ لوگ کرایہ بعد میں دیتے تھے. اب بات سمجھ رہے ہیں, اپنے اپنے رسم و رواج ہیں, چیز استعمال کر لی تو پھر یہ کہ ہر ماہ جو کرایہ مل جاتا ہے اس کی طرف بھی آ رہے ہیں. سر اس پر مال تجارت کا اطلاق نہیں ہوگا, یہ جو گھر کرائے پہ دیتے ہیں کس پہ یہ مال تجارت کا اطلاق نہیں ہوگا, یعنی کہ جو مال تجارت کے مال تجارت کا اطلاق بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پورے گھر پہ دینی ہوگی. سارے اس کو مال تجارت نہیں بناتے. ابھی بات ہم تھوڑا سا سمجھ لیں کہ لوگ اس کو کس طرح سے لے رہے ہیں. ابھی ہم صرف اس کو سمجھ لیں. حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ صرف عقد کی بنیاد پہ وہ مالک بن جاتا ہے, اس کا صرف عقد کی بنیاد پہ وہ مالک بن جاتا ہے. تو اس لیے جس دن کانٹریکٹ ہوا اسی دن وہ اتنے پیسے کا مالک بن گیا, اور اس دن سے سال شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, اور سال کے بعد اس کے اوپر کیا ہوگی, زکوٰۃ فرض ہوگی. اچھا, اس میں اب ایک ڈیبیٹ ہے. وہ ڈیبیٹ جو ہے نا وہ جو ہمارے ہاں علماء نے پیدا کی ہے, تھوڑی سی یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی. دیکھیں یہ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں, سوال یہ کر رہے ہیں کہ جی $70,000 کا ان کا مکان ہے. ٹھیک ہے, $70,000 کا مکان ہے, اس کا کرایہ $150 ہے. چلیں کرایہ نارمل ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی؟ تو شیخ بن باز نے یہ فتویٰ دیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر پراپرٹی, مکان, دکان یا زمین کی صورت میں جو بھی اس نے کرائے پر دی ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. پراپرٹی ہے, دکان ہے, زمین ہے, مکان ہے, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں اس سے حاصل ہونے والے کرائے پر زکوٰۃ ہوگی بشرطے کہ کرائے کی رقم اس قدر ہو جائے جو نصاب کو پہنچتی ہے اور اس پر 1 سال بھی پورا ہو جائے. اب آپ سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ کرائے کی رقم نصاب کو پہنچے. نصاب پھر کیا ہے, چاندی ہے یا سونا ہے؟ سونا بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, سونا بنا لیتے ہیں ایک ویلیویبل. 7.5 تولے سونے کے برابر آپ کا سالانہ کرایہ ہو. ٹھیک ہے, سالانہ کرایہ کیا, 7.5 تولے سونے کے برابر ہو. یہ تو نصاب ہو گیا. دوسرا یہ کہ وہ رقم آپ کے پاس سال بھر پڑی بھی رہے, کرایہ تو آپ کھا جاتے ہو. یہ جو فتویٰ ہے نا اس نے بھی بڑی پیچیدگیاں پیدا کر دی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کرایہ بہت بڑی ایک بزنس, ریئل اسٹیٹ اب کہاں پہنچی ہوئی ہے. صحیح بات یہ ہے,
लोगों ने मतलब करोड़ों पे जो है वो किराए पे दिए होते हैं, करोड़ों की आमदन होती है। वैसे तो हम बिजनेस एसेट बना के एक छाबड़ी वाले पे ज़कात फ़र्ज कर रहे होते हैं कि जी बिज़नेस कर रहा है, और यहाँ हम उस पर ज़कात ही नहीं फ़र्ज कर रहे, उसको बिज़नेस कंसिडर ही नहीं कर रहे। तो सर वो कह रहे हैं ना कि अगर साल गुजर जाए और इतना निसाब हो जाए, तो अगर करोड़ों अरबों में हो रहा है तो फिर वो तो आ जाएगा ज़कात के नेट। मिसाल के तौर पे एक बंदा जो है वो मंथली जो है वो 4 लाख किराए से ले रहा है, ठीक है, और 4 लाख वो कंज्यूम कर देता है, ठीक है, सालाना उसको कितना आ रहा है? 3 मिलियन प्लस आ रहा है तकरीबन, ठीक है, 48 लाख, कोई 5 मिलियन आ रहा है, तो वो कहते हैं ज़कात नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने कंज्यूम कर लिया। लेकिन तिजारत तो है, बिजनेस एसेट है कि नहीं है? वो तो पहले वाली तो वो बन गई ना, जो नॉर्मल कोई भी अमाउंट है जो आपने रखी हुई है और उसके ऊपर आप ज़कात दे रहे हैं, मतलब नॉर्मल उसके ऊपर जो कोई भी अमाउंट होगी आपकी, उसको आपने रखी हुई है, या आप कह रहे हैं कि जब वो पूरे साल का है उसका चूंकि ज़कात का मत बनती है, इस वजह से वो 1 महीने का भी किराया 1 लाख आया, फिर 1 लाख आया, फिर 1 लाख आया, लेकिन वो टोटल उसका हिसाब बन रहा है, तो इसलिए उसने पूरे साल का देना है। ये बात समझ में आती है, मुझे तो यही समझ में आती है। अगर आपका सालाना किराया 7.5 तोले से ज़्यादा है, 7.5 तोले सोने के बराबर है, आजकल 1 तोला सोना कितना होगा? 2 लाख का है, तो 7.5 तोले आप समझ लें एक रफ अमाउंट 15 लाख। सालाना किराया अगर आपको 15 लाख आ रहा है तो भाई एक हैंडसम अमाउंट है, इसकी ज़कात निकालें। यही बात समझ में आती है। भले वो 15 लाख आप कंज्यूम कर देते हैं, वो ये कहते हैं, आम तौर पे फतवा यही है, बल्कि अनाफ के भी यही फतवा है। ये देखें, ये दारुल इफ्ता बिनोरी टाउन का भी फतवा यही है। वो ये कहते हैं कि देखें, अगर मकान किराए पर उठाया तो मकान की कीमत पर ज़कात नहीं है, ये बात तो ठीक है, चलें। इसी तरह अगर किराया साल भर महफूज ना रहता हो, इस्तेमाल में आ जाता हो, तो इस सूरत में इस्तेमाल शुदा किराए पर भी ज़कात लाजिम नहीं होगी। बंदे के अखराजात का क्या है? बंदे लोगों के अखराजात तो करोड़ों में है, सीधी सी बात है। ये कासिम अली शाह साहब एक वीडियो में बता रहे थे कि एक खातून एंकर पर्सन, ये वो भी पुरानी, कोई 10 साल पुरानी वीडियो होगी उसकी, तो कह रहे थे एक एंकर हर वक्त यही कहती थी मुझे कि जी शाह साहब दुआ करें, बस हालात बड़े मारे हैं बड़े। तो मैंने एक दफ़ा पूछ लिया, आप बीबी आपकी तनख्वाह कितनी है? देखा 1 मिलियन प्लस। तुम्हारा गुजारा नहीं होता फिर किसका गुजारा हो? कहने का मकसद ये है कि अब लोगों के अखराजात इतने बढ़ गए हैं कि लोग महीने में मतलब 2-4 मिलियन आम रूटीन है लोगों की, 2-4 मिलियन खर्च कर देना, ठीक है। तो अब ये है कि ऐसे में अगर हम ये एग्जेम्प्ट कर दें ना, अब लोग तो मिलियंस में कमा रहे होते हैं रेंट से, मिलियंस में कमा रहे हैं मंथली, और मिलियंस में कंज्यूम कर रहे हैं, और हम उनको ज़कात से एग्जेम्प्ट कर दें तो ये गनी लोग हैं जिनको ज़कात से एग्जेम्प्ट किया जा रहा है, गनी लोग। ये समझ में नहीं आती बात। इसी तरह एक हमारे देखिए, किराया ठीक है, अगर किसी का किराया जो है वो कम है, मिसाल के तौर पे आप लाइक 50,000 आ रहा है, 50,000 देखें साल का कितना बन जाएगा? 6 लाख बन जाएगा, ठीक है, वो निसाब को नहीं पहुंचता, आप उसको एग्जेम्प्ट कर दें। निसाब को बोझ रहा है ना वो 7.5 तोले की तो प्राइस नहीं करती 6 लाख। आप कम से कम मतलब उसको एक हैंडसम अमाउंट बना दें, वो बात ठीक है, वो समझ में आती है, वो बात समझ में आती है कि आप हर छोटे मोटे किराए पे ज़कात ना लगाएं, ठीक है। लेकिन जो है मतलब 6 लाख किसी ने कंज्यूम कर लिया, यार ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। चलो 12 लाख भी कंज्यूम कर लिया, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन 15 लाख जो है वो एक हैंडसम अमाउंट है, अगर वो कंज्यूम कर रहा है तो उसमें से वो उसे कुछ निकालना चाहिए। सर अब ये बताएं कि कोई पूछे कि जो घर किराए पे दिया हुआ है, अब इसका क्या करें, इस पर ज़कात देनी है कि नहीं देनी, उसको क्या करें? यही कहना चाहिए कि बेहतर है दे, बेहतर है दे। अगर वो उसका किराया जो है वो सोने के निसाब से, देखें जिसके घर का इतना किराया 15 लाख आ रहा है, मुझे प्रॉपर्टी में क्या होता है 0.5% जो है किराया आपका आता है, 0.5% किराया आता है। मिसाल के तौर पे आपका 1 करोड़ का मकान है ना, तो उसका किराया होगा 50,000 उसका किराया होगा। ये एक आम रियल स्टेट में ये बात चलती है, ठीक है। तो अगर आपका 2 करोड़ का मकान है तो फिर आपका किराया जो है वो तकरीबन कोई 1 लाख होगा। तो अब 2 करोड़ की एक एसेट, एक वैल्यू आपके पास है और वो आपकी ज़रूरत से भी ज़्यादा है। किराए के मकान का मतलब ये कि आपका अपना मकान है। अब 2 करोड़ का एसेट अच्छा खासा एसेट है, ठीक है।
زکوٰۃ ہونی چاہیے. وہاں مکان پہ بھی نہیں لگا رہے, اس کے کرائے پہ لگا رہے ہیں, جو آپ کو گھر بیٹھے اس سے منفعت آ رہی ہے. اس گھر پہ exempt کیوں ہے؟ اس گھر کے اوپر جو اس کا اضافی ہے اس کے اوپر کیوں ایگزیمپٹ ہے؟ پراپرٹی پہ کیوں ایگزیمپٹ ہے؟ نہیں, یہ بات سمجھ میں نہیں ہے. دیکھیں اس کا جو ذاتی گھر ہے نا, ذاتی استعمال کی چیز ہے, اس پہ تو کوئی نہیں ہے نا زکوٰۃ. جو کرایہ پہ دیا ہے اس کے لیے اضافی ہے نا, اس کے اوپر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیوں اس کے اوپر معاف ہے زکوٰۃ؟ اس مکان کی زکوٰۃ معاف ہے جس پہ جو کرایہ پہ دیا ہے, جو مکان کرایہ پہ دیا ہے نا اس کی قیمت پہ کیوں زکوٰۃ نہیں ہے, وہ یہ پوچھنا ہے. اچھا, مکان کی قیمت پہ کیوں نہیں ہے, پروفٹ پہ کیوں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ہم آگے بات کریں گے کہ مینز آف پروڈکشن پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی, پروڈکشن کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے. ٹھیک, ہاں فیکٹری آپ کی لگی ہوئی ہے تو فیکٹری اور اس کی مشینری پہ زکوٰۃ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کی پروڈکشن کے اوپر زکوٰۃ ہے. مطلب موٹر سائیکلیں بنا رہے ہیں آپ, گاڑیاں بنا رہے ہیں, تو پروڈکشن کے اوپر زکوٰۃ ہے. ڈاکٹر صاحب ایک گھر ہے, مطلب اس کے 2 پورشن نیچے فیملی رہتی ہے, اوپر والا پورشن انہوں نے کرایہ پہ دیا. تو اب وہ گھر جو انہوں نے صرف اس لیے دیا کیونکہ انہیں خرچہ نہیں چلتا, مطلب چاہیں تو استعمال میں لا سکتے ہیں, لیکن اس کو مینز آف پروڈکشن بنا دیا انہوں نے صرف مجبوری کے تحت, اس کے کرایے پر بھی زکوٰۃ دیں گے. نہیں ہوگی نا, نصاب تک نہیں جائے گا. یہ عام یہی بات نہیں, نصاب پہ جاتا ہوگا تو وہ کوئی 2 کنال کا گھر ہوگا, سیدھی سی بات ہے. دیکھیں 5 محلے کے مکان کا کتنا آپ کو کرایہ آ جائے گا, 50,000 60,000 70,000, ٹھیک ہے, تو وہ نصاب کو نہیں نا پہنچے گا. لوٹنا شروع کر دیا, وہ آپ نے کہا کہ مکان جو ہے نا, مکان پہ زکوٰۃ نہیں ہے, تو اب وہ مکان جو ہم نے ایز اے انویسٹمنٹ کے طور پہ جو لیے ہوئے ہیں, کیا اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے؟ مکان تو وہ نا جو ہم نے اپنی کہتے ہیں رہائش کے لیے لیا, اپنے بچوں کے لیے لیا, چلو وہ تو سمجھ لگتی ہے, مگر جو جیسے پراپرٹی. دیکھیں بہت زیادہ الجھنے ہیں ہمارے ہاں جو ہے نا, لوگ جب مطلب ظاہر نس کی طرف گئے نا, تو لوگوں نے کہا کہ جی پراپرٹی ہے آپ کے پاس, مثال کے طور پہ آپ کے پاس 2 کروڑ کا پلاٹ پڑا ہے, زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا وہ کیش میں ہو تو زکوٰۃ ہے. سر جتنے مرضی پلاٹ ہو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. نہیں میں نہیں کہہ رہا. دیکھیں میں نے پورا کتاب الزکوٰۃ پڑھ کے اپنا ایک موقف بنایا, سیدھی سی بات ہے. تو یہ جو ان ایون جو فتاوا تھے نا, مجھے سمجھ میں نہیں آتے تھے, ٹھیک ہے, ان ایون قسم کے جو فتاوا تھے مجھے سمجھ میں نہیں آتے تھے. تو جو مجھے سمجھ میں نہیں آتے تھے, تو پھر جو ہے جو ایک اسپرٹ تھی, جو ایک روح تھی, اس کو سامنے رکھ کے میں نے اپنا ایک موقف بنایا. ایک چیز سمجھ میں آ رہی سر, آپ کا جو پلاٹ پہ زکوٰۃ ہونی چاہیے نا, 2 کروڑ کا پلاٹ. ایک بات کر لیں سر, دیکھیں آپ نے جتنی بھی فتاوا کی تنقید کر کے پھر اپنی ایک رائے قائم کی ہے, وہ ایک ریئیکشنری رائے معلوم ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز چونکہ صحیح نہیں ہے, مطلب مجھے اس طرح لگتا ہے کہ ایسے نہیں ہے, تو پھر اس کو اس طرح ہونا چاہیے. لیکن سر اس طرح تو پھر اس کی حد نہیں ہے نا, اس کی قید کہاں کریں گے؟ پھر میرے گھر میں اگر میرے بہن بھائی نماز نہیں پڑھتے تو میں پھر یہ شروع کر دوں گی یار 5 نہیں پڑھتے نا, تو لہٰذا 2 کرتے تھے, چلو 2 تو پڑھنے شروع کرے, 2 فرض ہیں ان پہ 3 چھوڑ دیتے ہیں. اچھا اب مسئلہ یہ ہے, ہاں نہیں اب مسئلہ یہ مسئلہ اب اس پہ میرا ایک کویشچن یہ ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں, جیسے ابھی ہم نے کہا امام ابو حنیفہ کی رائے ہے, ائمہ ثلاثہ کی ہے, تو ہم یہ کہیں گے ان کی ریئیکشنری رائے ہے, تو پھر اختلاف کو کبھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک ریئیکشنری رائے ہے. ٹھیک ہے, نہیں ظاہری بات ہے, پہلے ایک رائے آئی تھی نا, دوسری اس کے جواب میں ہی تو آئی ہے. آپ نہیں سمجھ رہے بات, امام ابو حنیفہ پہلے ہی تھے, تو اس کے جواب میں تو انہوں نے ریئیکشن میں تو دی ہے, رد کر کے ہی تو دی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک عمل ہے, ایک علمی پروسیس ہے, اس نے چلنا ہے, اسی طرح سے چلنا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ میں اگر کہہ رہا ہوں تو دنیا میں اکیلا ہوں, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت سی علماء کی بہت ساری آراء ہیں. غامدی صاحب کو دیکھیں, وہ کہتے ہیں تنخواہوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اچھا غامدی صاحب نہیں کہتے, شیخ قرضاوی کو دیکھ لے, بیسیکلی انہوں نے تو شیخ قرضاوی سے لی ہے. شیخ قرضاوی کا PhD میں تھیسس ہے فقہ الزکوٰۃ, وہ کہتے ہیں ہینڈسم سیلریز کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے. ہینڈسم سیلری مین مطلب جس کی 6 فگرز میں ہے. ٹھیک ہے, اب 6 فگر مطلب لاکھوں میں جس کی تنخواہ. وہ کیوں کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں بیسیکلی یہ جو ہے نا سیلری, یہ بیسیکلی کھیتی ہے, سارا قیاس چل رہا ہے. سیدھی سی بات ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ قیاس نہیں چلاتے تو مال تجارت پہ زکوٰۃ ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. روایتوں کے اوپر اتنی بحثیں موجود ہیں, زکوٰۃ ساری اڑ جائے گی. ہاں صحیح کہہ رہا ہوں, ساری زکوٰۃ اڑ جائے گی, کسی کا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوگا. تو وہ جو انہوں نے جنہوں نے ثابت کر رکھے ہیں نا, دیکھیں وہ بھی تو کہیں پہ یہی کام کر رہے ہیں نا. زکوٰۃ النقدین کو جو ملا رہے ہیں, تو کہاں سے دلیل لے کے آئیں گے کہ 2 نقدیوں کو ملا دیں, سونا چاندی کو, کہاں سے دلیل لے کے آئیں؟ سارا قیاس ہی چلا رہے ہیں, اجتہاد ہی چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو کرائے کے مکان پہ زکوٰۃ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, تو کیا چل رہا ہے سارا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں ہے تو یہ بھی کھیتی,
بھائی ایک ایگریکلچرل زمین ہے, پروڈکشن ملی آپ کو, 10% دیا, ٹھیک ہے. یہاں کچھ لوگ 10% کے قائل ہیں کرائے میں. اب آپ سمجھ رہے ہیں کیوں؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ کھیتی ہے, زمین ہے نا, ایگریکلچر مقاصد کے لیے استعمال ہو گئی, یا زمین جو ہے وہ آپ نے رینٹ پہ دے دی, ایسے ہی ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا. تو زمین جب آتی ہے اتنی بڑی, یہ رینٹ تو اس طرح نہیں ہوتا نا. زمین جب آپ نے زمین سے فائدہ حاصل کرنا, انہوں نے کہا اصل مقصد کیا ہے, زمین سے فائدہ آپ کو حاصل ہو رہا ہے. آپ نے ایک دانہ زمین کو دیا, زمین نے آپ کو کیا دیے, آگے سے 700 دانے دیے, مطلب اللہ نے دیے, ٹھیک ہے. اس میں سے اللہ نے کہا کہ آپ عشر نکالیں. یہاں پہ چونکہ وہ بعض لوگوں نے تو عشر واجب کیا, بعض نے کہا کہ نہیں عشر نہ کریں, آپ 2.5% کر لیں, ٹھیک ہے. تو مختلف لوگوں نے مختلف اینگل سے اس کو دیکھا ہے, سوچا ہے. سیلری پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کھیتی ہے, یہ کیا کھیتی ہے؟ یہ کھیت انسان جا کے ہے, مزدوری کر رہا ہے سر, اور آپ کو کیا ویجز مل رہے ہیں. یہ ایک رائے ہے کہ یہ ویجز, ڈیلی ویجز ہیں, ڈیلی ویجز ہیں جو مہینے کے اینڈ پہ آپ کو مل جاتی ہے تنخواہ, جتنے دن آپ نے کام کیا ہوتا ہے. اور کچھ اس کو کہتے ہیں کہ یہ انسان کی جو کمائی ہے نا, جیسے انسان وہاں پہ عمل کرتا ہے, جیسے کسان جو ہے وہ عمل کر رہا ہے کھیتی میں, ٹھیک ہے, اور اس عمل کے محنت کے نتیجے میں اس کو کھیتی مل رہی ہے, ٹھیک ہے. زمین اس کی اپنی ہوتی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے وہ سیلریز کے اوپر جو ہے وہ کوئی زکوٰۃ نکالیں, ٹھیک ہے. نہیں میں نہیں کہہ رہا کہ دیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کی رائے ہے, ٹھیک ہے. سیلریز پہ بھی کریں گے, آپ کی جتنی بڑی سیلری آ رہی ہے آپ کنزیوم کرتے ہیں, بات کا دونوں ایکول نہیں ہے. آپ کو یا زکوٰۃ دینی چاہیے کہ آپ یہ سوچ لیں کہ ہم جو سیوڈ ہے, جو ہم یوز نہیں کریں, کنزیوم نہیں کریں. اگر آپ کی بہت بڑی سیلری ہے لیکن آپ وہ مسلسل کنزیوم کر رہے ہیں تو رینٹ والی بات ہی نہیں آ جاتی کہ آپ اس پہ بھی دینا. نہیں دیکھیں, اصل میں رینٹ میں نا مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ایک بزنس ایسٹ ہے, یعنی آپ کا مکان ایک بزنس ایسٹ ہے, اور بزنس ایسٹ پہ زکوٰۃ دینی چاہیے. وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے, نیکسٹ ہمارا ٹاپک یہی ہے, ٹھیک ہے. ہاں جہاں تک بات ہے سیلری کی, تو سیلری بیسیکلی اجرت ہے, وہ بزنس نہیں ہے. اور اجرت کے بارے میں یہی ہے کہ اجرت اگر استعمال ہو جائے تو ٹھیک ہے, استعمال نہ ہو یعنی آپ کے عمل کی جو اجرت ہوتی ہے جسے ہم سروسز کہتے ہیں نا, تو سیلری بیسیکلی کیا ہے, سروسز ہے. آپ سروسز فراہم کر کے اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کچھ مطلب اپنا واپس لیتے ہیں, تو اس میں پھر اگر کچھ بچ گیا سال تک پڑا رہا تو اس پہ زکوٰۃ ہے, ورنہ وہ نہیں ہے. کس میں سیلری میں اگر کسی کے پیسے بچتے ہیں اور وہ سال تک پہنچتے ہیں, ہاں وہ تو دینی, نہیں بات. لیکن جن لوگوں نے اس کو کھیتی کے ساتھ مطلب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ جو آپ کی سیلری ہے نا, یہ گویا کہ آپ کھیتی ہے جو ہر مہینے آپ کاٹتے ہیں, یعنی 12 مہینوں میں آپ نے 12 دفعہ فصل کاٹی ہے, ٹھیک ہے. آپ کے عمل کی یہ کھیتی ہے. سر دراصل وہ خود نوکری نہیں نہ کر رہے ہوتے, اس لیے ان کو پتہ نہیں ہوتا. جی سر خود نوکری نہیں نہ کر رہے ہوتے, نہ تنخواہیں لے رہے ہوتے, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ تنخواہ میں کتنی مشکل سے گزارا ہوتا ہے. جس کے 4 بچے ہوں, بے شک اس کی 3 لاکھ تنخواہ, وہ کیسے ان کی فیسیں دیتا ہے, کیسے وہ کیا کرتا ہے. جی آپ اپنی رائے دے دیں کہ تنخواہ پہ زکوٰۃ دینی چاہیے, آپ کی کیا رائے؟ نہیں, تنخواہ پہ زکوٰۃ نہیں ہونی چاہیے. ہاں دیکھیں, اگر تو ہینڈسم سیلری ہوتی ہے نا بعض لوگوں کی, جیسے اب 60-70 لاکھ بھی تنخواہ ہوتی ہے, بلکہ یہ گوگل میں دیکھیں کچھ لوگ جو کام کرتے ہیں $1 ملین میں تنخواہیں ہوتی ہیں ان کی, تو اتنا وہ پھر کنزیوم نہیں کرتے, وہ ویسے ہی سیونگ ہو جاتی ہے. جب سیونگ ہو جاتی ہے نا تو سال کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ ہو جائے گی. سر قیاس کے بارے میں بتا دیں, قیاس کون کر سکتا ہے؟ آپ نے بتایا کہ نص سے جب کوئی چیز نہیں ملتی, اور وہ جس کا اصول فقہ اچھا ہو اور جس کی عربی اچھی ہو, ٹھیک ہے, وہ اس کی پھر شرائط مطلب اچھا ہو, وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. مجتہد کی شرائط کیا ہیں اس میں ہم پڑھیں گے. زکوٰۃ سے ریلیٹڈ زکوٰۃ جو ہے وہ اصولی طور پہ تو جو بھی آپ کی حکومت ہے, اسلامی حکومت ہے, تو اس کے اوپر اس کو دینا فرض ہے یا اس کو لینا فرض ہے. تو ہم جو ہمارے ٹیکسز کٹتے ہیں, کیا وہ ٹیکس نہیں, ٹیکس کو ہم زکوٰۃ میں کنسیڈر نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی مدات اپنی ہے جہاں زکوٰۃ کو خرچ ہونا چاہیے, اور ٹیکس کی مدات اپنی ہے جہاں ٹیکس کو خرچ ہونا چاہیے. امریکہ وغیرہ والوں نے نا یہ باتیں بھی
نکالی ہوئی ہیں کہ ہمارے ٹیکس اتنے کٹتے ہیں تو ہم پہ زکوٰۃ نہیں، جبکہ میں کہتی ہوں کہ یہ بالکل تم لوگوں کی غلط بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمیں زکوٰۃ ہے۔ چلیں جی، صلو علی النبی۔ ابھی آپ نے ایک بات کی کہ جو مینز آف پراپرٹی ہوتے ہیں نا، جو سورس آف انکم ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ساتھ ہی آپ نے یہ کہا کہ وہ لوگ جو یعنی ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں لیکن ان کے پاس کروڑوں کی زمینیں پڑی ہیں، حالانکہ دیتی بے شک انہوں نے اس لیے تھی تاکہ آگے بیچ کے پروفٹ کمائیں، لیکن چونکہ ہم نے کہا کروڑوں کی زمینیں ہیں تو اس پہ کیوں زکوٰۃ نہ دی؟ سر اصول تو یہی کہتا ہے کہ چاہے وہ اربوں کی زمین ہے لیکن چونکہ پروفٹ کمانے کے لیے خریدی گئی ہے، اگر جس سال تک کے لیے نہیں بکی، میں نے ڈیل نہیں ہو سکی، تو میں پھر کیوں سر حقدار ہوا زکوٰۃ دینے کا؟ الگ تقریب کی بات الگ ہے، اصول کی بات کر رہا ہوں، اصول کے مطابق تو بے شک آگے آئے گی نا بات انشاءاللہ۔ اسی لیے میں نے وہ سوال کیا تھا الیکشن والا کیا آگے اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے نا، دیکھیں بات ابھی تو ہمارا ٹاپک شروع ہی نہیں نا ہوا، جس کے بارے میں آج اتنے سوالات ہم نے کر لیے۔ یہ دیکھیں زکوٰۃ و تجارہ، یہ تو اب آ رہا ہے۔ لاسٹ میں یہ اعلان کر دیں کہ آدھے گھنٹے جو آپ نے لاسٹ 30 منٹ سے اس میں سوال جواب کریں گے تو ہمارا ٹائم ضائع نہیں ہوگا۔ یہ اس میں بہت سے مسائل ایسے تھے جن کا ہمیں جواب مل جاتا، آدھے سوال ایسے تھے۔ ہاں اصل میں تھوڑا سا یہ بات ٹھیک ہے کہ حوصلہ رکھیں۔ ہاں یہ ابھی دیکھیں زکوٰۃ و تجارت کے زکوٰۃ ابھی نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ بہت سارے سوالات جو صاحب کتاب ہے نا، جس نے کتاب لکھی ہے، اس نے کوشش کی ہے کہ سارے جو اس کے ڈائمینشنز ہیں وہ کور ہو جائیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی رہ جاتی ہے تو آخر میں ہم سوال کر لیں۔ تو بہت درمیان میں اگر کویشچن آنسر سیشن شروع کر دیں گے نا تو اس میں وہ پھر ہم بہت بریکس لگ جائیں گی ہماری۔ وہ جو ابھی صبح کہہ رہے تھے نا کتنے دنوں میں پڑھیں گے، یہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کتاب و زکوٰۃ کتنے دنوں میں پڑھیں گے، میں نے کہا یہ تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کتنے دنوں میں آپ پڑھنے دیں گے، ہاں کتنے دنوں میں آپ لوگ پڑھنے دیں گے، ٹھیک۔ آدھے سوال سر کر دیتے ہیں، اگلی بار میں دن نہیں پوچھوں گا، میں سال ایک گھنٹہ سوال جواب کو ہم ساتھ ساتھ سوال لکھتے ہیں، سوال لکھ لیے ویسے پوچھ لیں۔ سوال لکھ لیا کریں کیونکہ کتاب میں بہت سارے سوالات آ جاتے ہیں، ان کا جواب بھی آ جاتا ہے۔ سر آپ اگلی دفعہ نا سب کو کہہ دینا کہ کوئی سوال نہ کرو۔ نہیں یہ بھی نہیں اتنی سر آپ وہ آیت سنا دینا جو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ جس طرح موسیٰ سوال کیے گئے اسی طرح تم سوال کرو، پھر سر سب ڈر جائیں گے۔ نہیں اتنا ڈرانا بھی نہیں ہے کہ لوگ دوڑ جائیں۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم اس کے ساتھ مدرسے کے بھی پیپر دیں اور وفاق کے بھی پیپر دیں، تو انشاءاللہ سے پھر میں نے بات کی ہے، ہمارا جو اپنا مدرسہ ہے نا مرکز البیت العتیق، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ اچھا بس ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جو ولنشیا ٹاؤن میں یہ جو کینسر ہاسپٹل سے راون روڈ کی طرف جو لنک روڈ جاتا ہے، تو وہاں میں نے بات کی ہے، وہ میرے بردر اللہ ہیں ڈاکٹر حافظ حمزہ مدنی صاحب، تو وہی وہاں پہ مدیر ہیں، پرنسپل ہیں، تو انہوں نے کہا کوئی ایشو نہیں ہے، شعبان میں پیپرز ہوتے ہیں ان کے مدرسے کے، تو ابھی جو ہے وہ دوسری کلاس کے پھر آپ پیپر دیں گے، ٹھیک ہے، یعنی ابھی آپ کے پاس 1 سال ہے تو وہاں آپ دوسری کلاس کے، مطلب وہاں 2 سال کے اعتبار سے مدرسے میں نظام چلتا ہے، یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے۔ ثانویہ عامہ ہوتا ہے، ثانویہ عامہ میٹرک کو کہتے ہیں، پھر ثانویہ خاصہ ہوتا ہے، یہ ہائر سیکنڈری یعنی ایف اے کو کہتے ہیں، پھر عالیہ ہوتا ہے، یہ بی اے کو کہتے ہیں، اور پھر عالمیہ ہوتا ہے، ماسٹرز کو کہتے ہیں۔ تو آپ نے 1 سال بعد جو ہے وہ عامہ کے پیپر دینے، یعنی وہاں کا جو میٹرک ہے، ٹھیک ہے، مدرسے کا۔ تو مدرسے کی جو سند ہے نا، خاص طور پہ جو ان کی خاصہ کی سند ہے یعنی انٹرمیڈیٹ کی، تو اس کی بنیاد پہ پھر مدینہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے۔ بہت سارے ہمارے یہاں سے اسٹوڈنٹ گئے ہیں، مدینہ سے پڑھ کے آئے، ٹھیک ہے۔ تو نہیں مدینہ میں طالبات کا نہیں ہے، ہاں ام القریٰ میں طالبات کا ہے۔ سر وہ بھی مدینہ میں ہے نا ام القریٰ؟ نہیں وہ مکہ میں، ہاں نہیں محرم کے ساتھ جا سکتی ہیں۔ محرم کے ساتھ سر ادھر ہاسٹل نہیں ہے؟ سعودی عرب کے نظام تعلیم میں یہ ہے کہ اگر آپ کا وہاں پہ بھائی پڑھ رہا ہے مثال کے طور پہ، یا کوئی اور محرم رشتہ دار پڑھ رہا ہے، تو پھر اس کی سسٹر چلی جائے یا اس کا کوئی محرم رشتہ دار، تو وہ وہاں پہ پڑھتے رہیں، تو وہ پھر اس کو وہ الاؤ کر دیتے ہیں۔ لیکن اکیلی کوئی خاتون یہاں سے سفر کریں اور وہاں جا کے، تو دوسرا سعودی عرب کے نظام تعلیم میں یہ ہے کہ سب اسکالرشپ پہ ہوتا ہے، اور اس اسکالرشپ میں اتنا وظیفہ آپ کو دے دیتے ہیں کہ آپ آرام سے اپنا گزر بسر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سر وہ 1 سال تک MBS کر دے گا اکیلی کا، جیسے اس نے حج کر دیا نا سر، وہ بھی کر دے گا۔ ہاں کافی زیادہ اب نرمی پیدا ہو رہی ہے، تو خیر تو ایک یہ ہے کہ ایک تو آپ مدرسہ کی جو ہے وہ جو 4 سال کی جو سند ہے
ہیں وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اس میں ضروری نہیں کہ آپ کے پاس وہ سند ہو تو آپ کو ایڈمیشن بھی ملے. مطلب وہ تو ظاہری بات ہے ڈیپینڈ کرتا ہے نا, کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. تو مدینہ یونیورسٹی میں اگر آپ نے پڑھنا ہے تو اس کا زیادہ نسبتاً آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر انٹرمیڈیٹ کی بھی سند ہے تو یہ زیادہ آپ کو سپورٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی مدرسے کی سند کو, یعنی دونوں ہے نا, آپ کا دنیا کا بھی بیک گراؤنڈ ہے اور وہ لوگ اس کو پریفر کرتے ہیں. اور حفظ وغیرہ ہو تو وہاں آپ اگر چلے جائیں نا عمرہ کے لیے, اگر چلے جائیں اور مدینہ یونیورسٹی کا چکر لگائیں اور وہاں پہ کوئی میل ملاقات بھی کر لیں, تو پرانے ہمارے طلبہ یہی کرتے تھے کہ عمرہ کرتے تھے اور وہاں چلے جاتے تھے اور وہاں جا کے کوئی ٹیسٹ انٹرویو بھی دے آتے تھے. ٹھیک ہے, تو بعد میں ان کی سلیکشن ہو جاتی تھی, یعنی اپلائی کرنے کے بعد. تو اب پتہ نہیں یہ سسٹم اور ہے کہ نہیں ہے, لیکن پہلے تو یہ چلتا تھا اس طرح سے. سر جو بیت العتیق سے جو لڑکیاں بھی سر ہوتی ہیں نا, وہاں تو سر لوگ گئی ہیں وہاں سے کوئی ام القرآن میں؟ نہیں, یہاں سے لڑکیوں کا نہیں نظام, لڑکیوں کا نظام نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ یہاں کی اکثر فیکلٹی جو ہے, جو یہاں بیت العتیق میں اساتذہ پڑھانے والے ہیں, وہ سارے وہاں کی پڑھی ہوئی ہیں, مدینہ یونیورسٹی کے, وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ وفاق کا امتحان علیحدہ سے ہوتا ہے. وفاق جو ہے وہ بیسیکلی جیسے ہمارے یہاں بورڈ کا کانسیپٹ ہے نا, تو لاہور بورڈ ہے, راولپنڈی بورڈ ہے, تو اسی طرح 5 بورڈز بنے ہوئے ہیں. ایک اہل تشیع کا ہے, ایک بریلوی اسکول آف تھاٹ کا ہے, ایک دیوبند اسکول آف تھاٹ کا ہے, ایک اہل حدیث کا ہے اور ایک جماعت اسلامی والوں کا ہے. 5 بورڈ. تو وہ پھر بورڈ کا امتحان اگر آپ دیں تو وہ HEC پھر اس کی ایکولنس آپ کو دے دیتی ہے. تو وہ بھی 2-2 سال کے وقفے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی آپ یعنی دوسری کلاس کا امتحان, ثانویہ عامہ کا امتحان آپ دے سکتے ہیں. یہ صرف آپ لڑکوں کے لیے باتیں بتا رہے ہیں یا لڑکیوں کے لیے؟ نہیں, لڑکیاں بھی چونکہ بورڈ کے تحت امتحان دے سکتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی دے سکتی ہیں. اور ان کے ہاں لڑکیوں کا بھی مدرسہ چل رہا ہے, بیت العتیق کی ایک شاخ جو ہے نا وہ لڑکیوں کی بھی ہے نا, تو وہ بھی وہاں سے امتحان دے سکتی ہیں اور وہ بھی وہاں سے سند وغیرہ لے سکتی ہیں. لیکن اصل بات پھر وہی ہے کہ اصل چیز ہے صلاحیت, بس صلاحیت پیدا کریں. یہ سندیں وغیرہ آپ کوئی میٹر نہیں رکھتی. صحیح بات میں آپ کو بتاؤں, اتنا بچہ آ رہا ہے آپ سعودی عرب سے پڑھ کے, مدینہ سے پڑھ کے, لیکن یہ ہے کہ صلاحیت بہت کم لوگوں میں ہے. صلاحیت بہت کم لوگوں میں. یہ ایسے ہی بہت سے لوگ جیسے یورپ سے ڈگریاں وغیرہ لے کے آ گئے, بہت اچھی یونیورسٹی سے پڑھ کے آ گئے, لیکن اگر آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے, آپ باہر کا ٹھپا لگوائیں, کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق. سر پاکستان میں آپ کے حساب سے سب سے اچھا ادارہ کون سا ہے عربی یعنی کہ دینی حوالے سے, یعنی کہ جو بہت اچھی وہ کرواتا ہو اس سارے؟ نہیں, کس حوالے سے؟ عربی زبان کے اعتبار سے؟ جی یہ دین کو سمجھنے کے مدرسہ ہے نا, مدرسہ مختلف مدارس ہیں. دیکھیں ہر ایک کی اپنی اپنی کنٹریبیوشن ہے, مختلف اسکول آف تھاٹ کی ہیں. تو اب جیسے اگر دیوبند میں جائیں تو ان کا بیت السلام اچھا ہے. ٹھیک ہے, دارالعلوم ان کا اچھا ہے. ٹھیک ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب کا. ٹھیک ہے, جامعۃ الرشید بھی اچھا ہے. تو ان کے پاس کافی زیادہ ورائٹی ہے. اہل حدیث کے پاس مطلب زیادہ بڑے اس لیول کے مدارس نہیں ہیں, لیکن ان کے ہاں بھی اچھے ہیں. جامعہ سلفیہ فیصل آباد ہے, بہت اچھا مدرسہ ہے. یہاں ہمارے ہاں یہ مرکز البیت العتیق ہے رحمانیہ کے نام سے, بہت اچھا, بہت پرانا ادارہ ہے. تو اور کراچی میں جامعہ ابی بکر ہے, اچھا ادارہ ہے. تو اسی طرح جو ہے مختلف مکاتب فکر کے اپنے اپنے ہیں, سیٹ اپس ہیں. اہل حدیث اس سے پڑھے ہوں جو آپ نے سرٹیفکیشن بولی ہے, کیا اس کو بولتے ہیں؟ وفاق المدارس. وفاق المدارس جو اہل حدیث والا ہے, جب وہ اگر مثال کے طور پہ پیپر دینا چاہے دیوبند کے اس میں بھی وفاق المدارس میں, تو کوئی ایگزامشن مل جاتی ہے پیپر سے؟ نہیں ملتی. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نصاب جو ہے نا بہت فرق ہے. ہاں, سلفی مدارس کا نصاب بہت ڈیفرنٹ ہے, حنفی مدارس کا نصاب بہت ڈیفرنٹ ہے. کہیں ملتا بھی ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن اختلاف ہے, اچھا خاصا جو ہے وہ اختلاف ہے. تو اس لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ سلفی نصاب پڑھ کے آپ دیوبند کے نصاب پاس کر سکیں امتحان, یا دیوبند کا نصاب پڑھ کے آپ سلفی نصاب پاس کر سکیں. جیسے مثال کے طور پہ سلفی جو ہے نا وہاں کمپیریٹیو فقہ پڑھاتے ہیں, کیونکہ وہ کسی فقہ کو اس طرح سے اون نہیں کرتے, تو وہ کہتے ہیں ساری جو ہے وہ فقہ بس آپ پڑھا دو. ٹھیک ہے,
تو حنفی چونکہ ایک فقہ کو اون کرتے ہیں تو وہ پھر وہ اصل میں وہی پھر گھوٹ کے پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سر یہ جو ہے جماعت اسلامی والے ان کا کیا کرائٹیریا ہے؟ جماعت اسلامی جو ہے نا ان کا زیادہ نصاب حنفی مدارس والا ہی ہے, وہی نصاب ہے, لیکن انہوں نے اس میں کچھ تحریکیت داخل کر دی ہے, مولانا مودودی علیہ الرحمہ کی کتابیں وغیرہ اور یہ چیزیں. فقہ میں وہ حنفی فقہ ہی پڑھتے ہیں, کمپیریٹیو نہیں, اتنا رجحان نہیں. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسری جماعت کے امتحان ہم دے سکیں گے, پہلی والے کی کیا ہوگا, پہلے ایگزام آپ سمجھا نہیں. دیکھیے وفاق کا تو امتحان ہوتا ہی, جیسے ہمارے یہاں بورڈ کا امتحان نا میٹرک کا ہوتا ہے, اب خیر 9th کا بھی شروع ہو گیا, لیکن وہاں پہ ہوتا ہی 2 سال بعد ہے. آپ آج سمجھ رہے ہیں, یعنی وہ پہلے ایگزامز ہوں گے ادھر کے ہم دیں گے, وہ مدرسے کے پیپر ہیں ایک پہلے سال کے. ٹھیک ہے, تو اصل میں پیپر تو 2nd ایئر کا ہے نا. ٹھیک ہے, پھر 3rd ایئر کا مدرسے والے اپنے طور پہ لے لیتے ہیں, تو اصل میں ایگزام 4th ایئر کا ہے, یعنی 2nd اور پھر 4th پھر 6th اور 8th ایئر کا. سر کئی لیسٹ پہ بتا دیں جو ابھی ایگزام آ رہا ہے, یعنی اگلے شعبہ میں آپ بتایا نا شعبان میں, اس کے کیا سلیبس ہے اور کیا سبجیکٹس ہیں؟ ہاں وہ میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کر دوں گا, سلیبس شیئر کر. آپ نے کہا کہ صلاحیت پیدا کریں, تو ایز اے اسٹوڈنٹ جیسے ہماری یہ ایج ہے, تو ہم اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ ہم اپنے گفتار کو اچھا بنا سکتے ہیں یا پھر ہم اپنے نالج کو امپروو کر سکتے ہیں, تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ یار دیکھیں 2 چیزیں نا بڑی اہم ہیں, 2 چیزیں بہت اہم ہیں. اگر تو آپ اپنی علمی صلاحیت بہتر کرنا چاہتے ہیں نا, تو اس کے لیے جو ہے وہ پڑھانا شروع کریں. چیزیں جو ہے وہ انسان کے اوپر پڑھا کے کھلتی ہیں, یہ ابھی سے ذہن میں رکھیں کہ میں نے پڑھانا ہے. اگر کسی چیز میں آپ جو ہے وہ پختگی پیدا کرنا چاہتے ہیں نا, جب تک آپ نے وہ چیز پڑھائی نہیں آپ میں پختگی نہیں آتی. ٹھیک ہے, نہیں مطلب اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو پکڑ لیں نا, ہاں کلاس فیلو کو پکڑ لیں, ٹھیک ہے. ہاں تو ضروری نہیں ہے کہ پہلے دن ہی بندہ جو ہے وہ ممبر پہ کھڑا ہو جائے, ہاں یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا. تو ٹریننگ بہت ضروری ہے, ایک تو یہ. اور دوسری چیز جو ہے نا, اس کی کمی تو ہر جگہ ہے. اب وہ چیز آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ختم ہو گئی ہے, مٹ گئی ہے, مذہبی طبقات میں یا ہمارے مدارس کے نظام میں ہر جگہ ہی مٹ گئی ہے. اور وہ یہ ہے کہ جو عمل ہے نا, یا جو تربیت کا پہلو ہے, بہت فقدان ہے, بہت زیادہ فقدان ہے. بچے بخاری کی کلاس میں بیٹھے ہیں, پیچھے موبائل کھول کے بیٹھے ہیں, یعنی وہ شیخ الحدیث صاحب درس بخاری ہو رہا ہے, وہ پیچھے موبائل کھول کے بیٹھے ہیں, فیس بک چل رہی ہے, یوٹیوب چل رہی ہے. یہ صورتحال ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں نا, وہ بھی ایک اتنا بڑا حال ہے اور اتنے ضعیف ہیں, ان کو نظر ہی نہیں آتا کہ وہ پیچھے 500 بچوں کے پیچھے وہ بچہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اصل بات یہ ہے کہ فقدان بہت زیادہ ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ مدارس کے پورے نظام میں وہ تربیت نکل گئی ہے. ادب جو ہے نا وہ بالکل مائنس ہو گیا, ادب تو ایک رسمی طور پہ موجود ہے, رسمی طور پہ موجود ہے, لیکن جسے ہم کہتے ہیں نا ایٹیکیٹس اور اٹھنا بیٹھنا. اور ایک مثال کے طور پہ دیکھیں, ہمارے ایک دوست تھے, تو ہم لوگوں کا ذرا تبلیغی ذہن ہوتا تھا, تبلیغ میں بھی ہم نے وقت لگایا, تو ہم تو بس ہر جہاں بھی ہوتے تھے بس ہلاتے جلاتے رہتے تھے لوگوں کو. تو ایک مدرسے میں شیخ الحدیث صاحب کو ہم نے آمادہ کیا, ہم نے کہا جی نہیں, یہ اسٹوڈنٹس کو بھیجا کریں باہر, یہ سارا دن یہاں پڑھتے ہیں, مطلب 8 سال یہاں پڑھتے رہیں گے, محلے میں کوئی بندہ مسجد میں مدرسے میں نماز کے لیے نہیں آتا, کیا فائدہ ان کا 8 سال پڑھنے کا. مطلب باہر جا کے لوگوں کو بتائیں, دین بتائیں, کم از کم محلے والوں کو تو بتائیں نا, وہ اس پہ ایگری نہ ہو. تو وہ بحث ہو گئی. ہم نے کہا جی یہاں مدرسے کے سامنے نا جو ریڈی لگاتا ہے نا, اگر اس کو کلمہ آ گیا تو ٹھیک ہے, آپ کا اسٹوڈنٹ باہر نہیں جائے گا. اور یہاں مدرسے کے سامنے روزانہ جو پھل کی ریڈی لگاتا ہے نا, اگر اسے کلمہ نہیں آتا تو آپ کے اسٹوڈنٹ باہر جائیں گے اور یہ کام کریں گے. تو وہ شیخ الحدیث صاحب نے کہا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں, انہوں نے جب کلمہ سنا اسے کلمہ ہی نہیں آیا. تو وہ مدرسے کے سامنے سالوں سے ریڈی لگا رہا ہے, اس تک آپ کا دین نہیں پہنچا. تو آپ کیا کر رہے ہیں, مطلب تربیت اور یہ جو عملی فقدان ہے بہت زیادہ ہے, لگن نہیں رہی وہ بہت ہے. بلکہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ ہم باقاعدہ ایک سبجیکٹ کے طور پہ اس کو تھوڑا سا شروع کریں گے, یہ سبجیکٹ عمل بالقرآن والحدیث. ٹھیک ہے, ہاں یہ عمل بالقرآن والحدیث جو ہے نا, اس کو ہم پڑھیں گے نہیں, ہم ایک آیت یا ایک حدیث لیں گے اور ہم اس کو یوں لیں گے کہ جی بس ہفتے میں ہم نے اس کو پریکٹس کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہاں گھر سے آپ پریکٹس کر کے ہیں اور آپ نے اگلے ہفتے رپورٹ کرنی ہے کہ آپ نے اس کو کتنا پریکٹس کیا.
सर वो पापा जान यूनिवर्सिटीज़ में वो یہ بہت ضروری ہے. تو اصل میں تو دینی جتنا بھی نالج ہے نا اس کا مقصد یہی تھا, مقصد عمل تھا. اب وہ عمل تو درمیان میں سے نکل گیا, خالی خولی بحثیں رہ گئی ہیں. وہ لوگ اس کو اتنی دلچسپی سے کر رہے ہوتے ہیں 4 گھنٹے 5 گھنٹے, عمل کخ نہیں ہے. صحیح بات یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو فوکس ہی نہیں کیا نا. انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اصل میں علم ہی ہے اور علم سے تربیت خود ہی ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. سر وہ ایک یہ بھی بات ہے نا کہ بچے جب دیکھیں گے نہیں عمل تو پھر عمل کیسے کریں گے. ٹیچر شوڈ بی آئیڈیل ٹیچر ہی. یہ بات بھی ہے, لیکن اس کے لیے نا مربی جو ہے نا, مینٹور جسے کہتے ہیں, وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ شخصیت ہوتی ہے. وہ ٹیچر کی طرح نہیں چلتا کہ جی اس کے اندر میں نے چیزیں انڈیلنی ہیں بس, اب بس اس کو یاد کرو, میمورائز کرو, 2 اور 2 4 کی طرح, اور وہ روب جما سکے. اچھا قرآن میں یہ آیت ہے, فلاں حدیث میں ہے, تمہیں پتہ ہے, تمہیں نہیں پتہ, میں نے یہ کتاب پڑھی, تم نے پڑھی ہے, نہیں پڑھی ہے, بس وہ بس انہی چکروں میں پڑے ہیں. لیکن عمل بالکل نہیں. ٹھیک ہے نا. ایٹیکیٹس بہت ضروری ہیں, بہت ضروری ہیں, اور اس کی وجہ سے ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. ایک ایک چیز سکھانے والی. واش روم کی دیواروں پہ جا کے دیکھ لیں, سیدھی سی بات یہ ہے. مدرسے کی واش روم کی دیواریں, وہ طالب علموں نے لکھا ہوتا ہے جو کچھ وہاں پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, حکیمانہ باتیں لکھی. یہ بھی ہے نا کہ ہم پڑھاتے بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ پڑھاتے ہیں, جس کی وجہ سے عمل کرنا وہ مشکل ہو جاتا ہے. کم پڑھائیں سر جس طرح اسکول میں ہے نا, اسکول کالج میں ایک سلیبس ہے, اس کو کور کرنا, ایگزام ہونے, پاس ہونا, فیل ہونا, ویسے ہی چل گیا, ایک رسم بن گئی. لیکن جو ایکچولی اس کی روح وہی بات آتی ہے کہ جو اسٹوڈنٹ دیکھ کے ٹیچر کو انسپائر ہو اور پھر اس کی طرح عمل کرنا چاہے, اس کی طرح بننا چاہے, یہ بات ہے یہ سیرے سے. دیکھیں نا, سوڈان کے غالباً ایک خطیب تھے, تو وہ ایک دفعہ جمعے کا خطبہ دینے کے لیے بیٹھے, تو وہاں اس علاقے میں قحط پڑا ہوا تھا. کہنے لگے یار 1000 میرے جمعے کے خطبے سننے سے بہتر ہے ایک بھوکے کو کھانا کھلا دے. نیچے اترے, اللہ اکبر, نماز پڑھے. یار نصیحت اگر چاہتے ہو تو اتنی کافی ہے بس. اب میں تمہیں کیا 1 گھنٹے کا خطبہ دوں, بھوکے کا کھانا کھلا, کافی ہے بس ایک جملے میں. یعنی 1000 جمعے کے خطبے سننے سے بہتر ہے میرے جو میں یہاں 1 گھنٹے کی دوں, باہر جا کے ایک بھوکے کو کھانا کھلا دے. وہ نہیں کرنا تو کوئی فائدہ نہیں. اور ہمارے یہاں ہو یہی رہا ہے, خطبات کریڈٹ آورز پورے ہو رہے ہیں, کریڈٹ آورز پورے. یہ بہت بڑا المیہ بن چکا ہے, بہت بڑا المیہ. سر یہ مسجد بیت العتیق میں نا سر عید کی نماز ایک تو سنت طریقے سے پڑھاتے ہیں نا, وہ اس کے ساتھ 12 تکبیرات کے ساتھ, اور سر پھر نا بہت چھوٹا سا عید کا جیسے سنت میں نہیں آتا, اور سر صورتیں بھی وہی سبح اسم ربک الاعلی اور الغاشیہ. میں سر کتنے سالوں سے یہاں نماز پڑھی ہوں, ایسے ہی ہوتا ہے. جی جی سر ویسے یہ جو بہت اہم مطلب آپ نے بات کی ہے کہ یہ جو آپ کے ہمارے ہم جو آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ ہمیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا صلاحیت پیدا کریں, ادارہ ڈگری تو میٹر نہیں ہوتی ہے, تو ہمارے اندر یہ بھی ایک آبجیکٹیو آپ مطلب اس میں ایڈ کریں کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو کہ ہم مدرسے کی جو اتنا اچھا کانٹینٹ وہ پڑھ رہے ہیں ان کو ہم ٹرین کریں کہ بھائی یہ اس طرح کرو, آپ دنیا اندر جا رہی ہے اور یہ آپ جو ہے نا وہ اس طرح علم کو حاصل کرو, اس کو آپ آگے پروپوگیٹ بھی کر سکو. آپ نے تاکہ نہ رکھو کہ آپ نے پڑھ لیا ہے اور چھوٹی مسجد کہیں ڈھونڈ لی اور وہاں کرنا ہے. ہاں نہیں یہ بہت ضروری ہے, بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے. دیکھیں واش روم صاف نہیں ہوتے, مجھے بتائیں. اب یہ چیزیں سکھانے والی ہیں, یہ چیزیں بھی سکھانے والی ہیں, لیکن وہاں کوئی ٹیچر بتاتا ہے کہ بھائی واش روم میں جانا ہے اور آپ نے صفائی کر کے آنی ہے, وہ اس کو کوئی مسئلہ سمجھتے ہی نہیں. سر کیا ہمارے عالم ہے نا وہ دین بیچتے ہیں. جس طرح وہ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ جو دین سیکھنے والے ہیں انہیں ہنر بھی سکھائیں. اگر ان کے پاس ہنر ہوگا وہ ہنر بیچ کے اپنا گزارا اوقات کریں گے, نہ کہ دین بیچ کے. ہمارا جو سارا سسٹم یہی ہے کہ ہم دین بیچ کے جو ہے نا, جو بیچنے والے لوگ ہیں وہ کہاں وہ تربیت کریں گے, کیسے تربیت کریں گے. علم کو سر علم کو جو ہے نا اچھی طرح ٹیچ کرنا بھی ایک ہنر ہی ہے. مطلب وہ بھی نہیں نا سکھایا جا رہا, وہ بھی نہیں آتا مطلب کہ وہ بھی اچھی طرح آپ دیکھیں نا مدرسے کا بندہ ہی اچھا اگر وہ پڑھا لکھا ہو تو اس کی بھی لاکھوں میں وہ انکم بھی ہے, اس کی اسی ٹیچنگ اسکل کے ساتھ ہی وہ کر رہے ہیں. یہ ایک علم کے حساب سے تھوڑا لے رہے ہیں ہم تو بس اسے یہ پروفیشن کے طور پہ جو ہے نا سیکھ رہے ہیں, سکھا رہے ہیں. بس یہی ہے کہ اپنے ذہن میں یہ ضرور رکھیں کہ اصل میں اللہ کے وسلم نے بھی دعا کی نا کہ علم نافع اللہ تعالیٰ دے. تو علم نافع وہی ہے,
جس میں انسان عمل کرے سر بس. یہ صلاحیت کی بات ایک اور ذہن میں آ رہی تھی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ظاہر ہے بغیر عربی زبان آئے عالم تو عالم نہیں ہوتا سر. مطلب آج کے دور میں جو نکل کے عالم بھی ایسی عربی کی بات نہیں پڑھنی آتی, تو ہمارے اندر یہ ایٹ لیسٹ یہ صلاحیت ہونی چاہیے جو ہم یہاں پر پڑھیں کہ عربی میں گرپ ہو ہماری پھر ہی ہم. اور دوسری بات یہ کہ ہم اگر فار ایگزامپل وہاں پر یہ دیکھتے ہیں جو چیزیں آپ نے ہائی لائٹ کی ہیں, تو ایک ان کا یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ ہم اگر مطلب ہائی لائٹ کرنا چاہیں, ان کو بتانا بھی چاہیں, وہ یہی کہتے ہیں آگے سے بھائی آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے, آپ درسے کے فارغ نہیں ہیں, آپ درس نامی نہیں آپ نے کیا ہو, آپ کو کچھ یعنی کہ آپ عالم نہیں, ہم آپ کی بات کیوں سنیں. تو اس کے لیے یعنی کہ پھر ہم مطلب کیا کریں, یعنی کہ بس یہ آپ ڈگری جو آپ لے رہے ہیں نا, تو یہ اسی لیے تو لے رہے ہیں. یعنی کہ ہم ڈگری سے لے تاکہ وہ بھائی یہ دیکھیں آپ کے خیال. ہاں ہمارے پاس بھی ڈگری ہے. سر مجھے پہلے یہ بتا دوں کہ وہ جو ایگزامز ہم نے دینے ہیں اس کے لیے مزید کتنی محنت کرنی پڑے گی اس کے اوپر, اس مہینے کے اوپر, یعنی یہ میں اچھے سے کر رہا ہوں, اس کے اوپر کتنی ہوگی؟ زیادہ نہیں ہوگی. ایک مہینے میں آپ کی تیاری ہو جائے گی, ایک مہینہ. آپ کتاب دکھا کہ ہم پڑھ رہے ہیں یہی وہ تو وہ پڑھتے ہیں لیکن سیم ہی کنٹینٹ ہے. وہ صرف جو ہے اس میں کتاب الطہارہ ہوگی اور کتاب الصلاۃ ہوگی. آپ تو زکوٰۃ اور صوم اور پتہ نہیں کیا کچھ دو. اسی کی تیاری سے ہو جائے گا ہمارا. یہ بک ہم نے اچھے سے پریپیئر کی ہے, کام آئیں گے. مزید ہم یہاں ایکسٹرا کلاسز لگا کے